اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لو اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ فرعون کی موت کیسی ہوئی؟ ناظرین کرام، قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ یہ بہت لمبی داستان ہے، لیکن ہم یہاں صرف فرعون کی موت کا بیان کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے قوم کی طرف بھیجا تاکہ ان کو دین اسلام کی طرف لے آئے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح کی کوشش کی کہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور جس کی شان کن فیکون ہے ان کی طرف بلایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ فرعون کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پے در پے عذابوں کی صورت میں ظاہر کرنا شروع کر دی۔ پہلے قات واقعہ ہوا، پھر طوفان آیا، پھر ٹھڈی دل، پھر جوئیں، مینڈک اور خون کے عذاب آئے۔ یہ سب الگ الگ نشانیاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا طوفان بھیجا، پانی پورے علاقے پر پھیل گیا، پھر وہی رک گیا۔ اب وہ نہ کاشتکاری کر سکتے تھے نہ کوئی اور کام، حتیٰ کہ وہ سخت بھوک کا شکار ہو گئے، اور یہ عذاب ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور عذاب ختم ہو گیا، اور پے در پے ایک ایک عذاب کے بعد وہ اسی طرح وعدے کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ان کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن پھر وہ دوبارہ اپنے وعدے سے پھیر جاتے۔ تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ، ان کی مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو اور سخت کر دے تاکہ یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لے۔ حق تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو فرعونیوں کی طرف سے رات کو نکلوا دو، اور فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب ہوگا، لیکن تم اس بات کا کوئی پرواہ نہ کرنا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت راتوں رات نکلی، لیکن فرعون اور ان کے قوم کے لوگ ان کے پیچھے تھے۔ جب کچھ دور جا نکلے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے انہوں نے لاٹھی سمندر پر ماری، سمندر پھٹ گیا اور ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے، اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ماری اور سمندر کے درمیان راستہ بن گیا، تو اس وقت فرعون وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کام ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ چاہتا تھا یہ رک جائے اور دل میں شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنے قوم کے سامنے
جرت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بے وقوف پیروکاروں سے بولا، دیکھو کس طرح سمندر نے مجھے راستہ دے دیا کہ میں اپنے مفرور اور باغی بندوں کو گرفتار کر لوں۔ لیکن دل میں وہ تذبذب کا شکار تھا کہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ آخر کار اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ جب فوجیوں نے اسے سمندر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ سبھی ان کے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئے، اور اس طرح فرعون کا سارا فوج سمندر کے اندر چلا گیا۔ اور جب وہ دوسری طرف نکلنے کے قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ سمندر پر عصا مار دے۔ فوراً سمندر اس طرح رواں ہو گیا جیسے پہلے ٹھاٹے مار رہا تھا۔ سب کافر غرق ہو گئے، ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے۔ سورہ شعراء آیات نمبر 26، 65 اور 67۔ فرعون نے جب دیکھا کہ سمندر واپس اپنی جگہ آیا تو بہت گھبرایا اور کہا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اور جن جن کو ہم ان کا شریک بناتے رہے ہم نے ان سب کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کی ایمان نے اس کو فائدہ نہ دیا۔ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ سورہ المومنون آیات نمبر 40، 84، 85۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ فرعون اور ان کے سرداروں کے اموال تباہ ہو جائے اور ان کے دل سخت ہو جائے اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا ہونے تک ایمان نصیب نہ ہو، اس لیے حسرت و افسوس کی حالت میں مرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اب اس قبولیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس وقت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کاش آپ دیکھتے جب میں نے سمندر کی کیچڑ لے کر فرعون کی منہ میں ٹھونس دی تھی، اس ڈر سے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ لیکن اس آخری وقت میں فرعون کا ایمان اس کو بچا نہ سکا، اور اس کی موت دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا۔ اور بے شک کہ اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو فرعون کا یہ واقعہ سمجھ آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامانو خدا۔